بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے مسجد اقصیٰ کا، جو روئے زمین پر خانہ کعبہ کے بعد دوسری قدیم ترین مسجد ہے اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے، جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقتہ نماز باجماعت کے علاوہ جمعہ، تراویح، تہجد، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخ کیا ہے؟ یہ کب تعمیر ہوئی؟ کس کس نے اس مسجد کی تعمیر کرائی؟ یہودی اس مسجد پر کیوں قابض ہونا چاہتے ہیں؟ اور مسجد اقصیٰ کو لے کر یہودیوں یعنی اسرائیل اور مسلمانوں کے بیچ کیا تنازعات ہیں؟ فلسطین کے مسلمانوں اور اسرائیلیوں کے بیچ درینہ لڑائی کی وجوہات کیا ہیں؟ تمام تر سوالات پر تفصیلی بات کی جائے گی، اور اس سب کے علاوہ آپ کو غزہ اور اسرائیل کی موجودہ کشیدگی کے بارے میں بھی بتائیں گے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا۔ پیارے دوستو، یاد رہے فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہم السلام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس خطے کے کھنڈرات، یہاں کی اجڑی ہوئی بستیاں، وادیاں، پہاڑ اور دریا، غرض ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہے۔ یاد رہے، اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے۔ اس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ اس شہر القدس میں ایک تاریخی عمارت موجود ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آ رہی ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ اور حرم شریف کے ناموں سے بھی مشہور ہے۔ اب بات کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 14 ہجری بمطابق 636 میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر معراج کی منزل تلاش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی اور یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی۔ البتہ مسجد صخرہ یعنی گنبد صخرہ کی تعمیر اس کے بعد 72 ہجری بمطابق 691 میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے دوبارہ اس کی تعمیر کا آغاز کیا، اور تکمیل ان کے فرزند ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی، جس پر ولید کے دور حکمرانی کے 7 سال کے محاصل یعنی ٹیکس کی خطیب رقم اس تعمیر پر صرف ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے 5 بار اس کی تعمیر ہوئی۔ موجودہ تعمیر 1035 کی ہے۔ یروشلم شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں بیک وقت 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، تاریخ کے مطابق 15 جولائی 1099 کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آوروں کا قبضہ ہوا۔ ہزارہ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں، بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر برسوں صحرائے سینا میں پھرتے رہے۔ اس زمانہ میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے خیمہ عبادت کے لیے نصب کیا۔ یہ خیمہ 45 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ حضرت جالوت کے وقت یہ خیمہ ایسا ہی رہا۔ اس زمانہ میں یہودی اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، گویا یہ خیمہ ان کا قبلہ تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں، جس زمانہ میں فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ اور اقتدار قائم ہوا تھا، اس وقت یہودیوں نے اس دیوار پر اپنا حق ملکیت قائم کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے۔ تاریخ کے مطابق 1929 میں یہودیوں نے اقوام متحدہ میں دیوار گریا پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا تو عالمی ادارے نے ایک کمیشن قائم کیا۔ فریقین نے کمیشن کے سامنے اپنے دلائل اور شواہد پیش کیے، جس نے مکمل چھان بین کے بعد یہ فیصلہ دیا، قانونی اور تاریخی اعتبار سے دیوار گریا حرم کا ایک حصہ ہے جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے، اور ان کے مالکانہ حقوق بالکل درست ہیں۔ یہودیوں کو صرف اس قدر حق ہے اس کی زیارت کے لیے یہاں آ سکیں، لیکن بعد میں برطانیہ اور مغربی اقوام کی سازش سے فلسطین میں یہ المناک صورت پیدا ہوئی۔ جولائی 1948 کے درمیانی رات اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا اور شہر بیت المقدس کے کچھ حصے پر یہود کی اس نام نہاد حکومت کو قبضہ دے دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہے، اور ایسی سازشوں کا سلسلہ مسلم امت کے خلاف اب بھی جاری ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔
پیارے دوستو، عالم اسلام کے انتشار کا شکار ہونے کے باوجود فلسطینی آج بھی نہتے مزاحمت کر رہے ہیں اور اسرائیلی درندگی کا ڈٹ کر سامنا کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے معصوم و مظلوم فلسطینیوں کی کھل کر تائید کریں اور اسرائیلیوں کے مذموم ارادوں کی مذمت کریں۔ پیارے دوستو، یہ تھا مختصر خاکہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی تاریخ کے حوالے سے۔ ہم آپ کو مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے بارے میں مزید تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں فلسطین کے مسائل کی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تنازع شروع کیسے ہوا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا فلسطین 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ تاہم 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے دن اردن، شام اور عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل کی جنگ تھی، جس کے نتیجہ میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک سانحے نے جنم لیا۔ 7.5 لاکھ فلسطینی ہمسایہ ممالک خود فرار ہوئے یا انہیں اسرائیلی فوجوں نے بے دخل کر دیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا جب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے غزہ کی پٹی، شام سے گولان اور اردن سے مشرقی یروشلم سمیت ویسٹ بینک یعنی غرب اردن چھین لیا۔ مصر کو سنائی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا، جسے یوم کبور جنگ کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن کا معاہدہ کر لیا اور سنائی مصر کو واپس لوٹا دیا گیا۔ اردن نے بھی کچھ عرصہ بعد اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے مصر کی تقلید کی، البتہ تنازعات حل نہ ہو سکے اور تنازعات بڑھتے ہی چلے گئے۔ پیارے دوستو، ایک اور اہم سوال جس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حماس کیا ہے۔ تو پہلے بھی ذکر ہوا، حماس غزہ کی پٹی پر برسر اقتدار فلسطینی عسکریت پسند گروہ ہے جو 2007 میں اقتدار سنبھالنے سے اب تک اسرائیل کے ساتھ متعدد جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے ہیں اور کئی حملے بھی کیے ہیں۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا اور 2007 سے اسرائیل نے مصر کی مدد سے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ یاد رہے، حماس اور اسرائیل کے درمیان مستقل تناؤ رہتا ہے اور اسی تناؤ کے نتیجے میں حماس کا موجودہ حملہ بھی سامنے آیا ہے۔ اس حملے کی مختصر تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ زمینی حملہ زیادہ تر جنوبی اسرائیل میں ہوئے، جن کو سوشل میڈیا پر نظر آنے والی ویڈیوز میں دکھایا گیا۔ متعدد افراد موٹر سائیکلوں پر، پیدل یا گاڑیوں میں سرحد پر موجود رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد اسرائیل میں داخل ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس کے جنگجوؤں کے اسرائیل میں داخل ہونے کے بعد ملک کے جنوبی علاقوں میں ان کی اسرائیلی فوجوں نے مسلح جھڑپیں ہوئیں۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا اور وہ دجال کو باب رد کے پاس قتل کریں گے۔ باب اللطف فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے، اس پر اسرائیل غاصب نے قبضہ کر رکھا ہے اور اسی طرح فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے پاس ہوگی۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے۔ آج پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا، مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے اور ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے قریب حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ایک مومن جماعت کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ دوستو، بیت المقدس اور فلسطین کے موجودہ حالات سے یہ بات واضح ہے، وہ وقت اب قریب ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے وہ قبلہ اول کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں اور اپنی نسلوں کو اس کی تاریخ سے واقف کراتے ہوئے اس کی بازیابی کے لیے تیار کریں۔ پیارے دوستو، آپ نے فلسطین اور اسرائیل کے تنازعات کے بارے میں تذکرہ سنا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔